اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں سورۃ الاعراف، جو ترتیب کے حساب سے 7 نمبر کی سورت ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی 3 بنیادی عقائد جو ہیں ان کی خصوصیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، جو کہ یہ ہے اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغہ سے مخاطب کیا ہے۔ یہ 4 صدائیں یا ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ملتی۔ پہلی ندا جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث بنتا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح دوسری ندا جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کا ستر دکھا دے۔ اسی طرح تیسری ندا جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح چوتھی ندا جس میں فرمایا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسوں اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے تاکہ انسان اس کی ملمہ ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا کے جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔
گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ اسی طرح اس میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور اپنے تکبر کی راہ پر اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح دوسرا گروہ تسلیم، ایمان، اطاعت کی راہ پر چلنے والا ہے، جو بفضل تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان باتیں ہوں گی۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ تو دوزخ والے جواب دیں گے، جواب میں اقرار کریں گے، ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ اسی طرح دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گاں جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، سورج چاند ستاروں کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے، انبیاء اکرام کے مختلف اذکار شامل ہیں، بہت ساری حکمتیں اور عبرتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام کے ذکر بیان کیے گئے ہیں، ان کی قوم کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا قصہ، اس کے علاوہ بے شمار ایسی نصیحتیں اور ہدایات جو ہمارے لیے مشعل راہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بیان کی گئی ہیں۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ فرمایا گیا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی عظمت کا نتیجہ، جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔